السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم نے پیچھے کلمہ کی تمام قسمیں پڑھ لیں، یعنی اسم، فعل، حرف، اسم کی علامت، تعریف، وجہ تسمیہ، فعل، ساری چیزیں ہم نے پیچھے جان لیا۔ اب چونکہ موضوع میں بتایا گیا تھا کہ اس کا موضوع یعنی نحو کا موضوع کلمہ اور کلام دو چیزیں ہیں، تو کلمہ کے بارے میں تو ہم نے جان لیا۔ اب یہاں سے ہم کلام کے بارے میں جانیں گے، کلام کیا چیز ہے، اس کے ساتھ میں کیا کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ فصل اے ھذا فصل ثالث، دو فصلیں ہو چکی، یہ تیسری فصل ہے۔ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، یہ کلام کی اتنی تعریف ہے، اسے آپ الگ ہیڈنگ بنا کر اس کو لکھا کریں، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہوں اس کو ہیڈنگ بنا کر آپ موٹے قلم میں اس کو لکھا کریں۔ کلام ایسا لفظ ہے جو بذریعہ اسناد دو کلموں کو شامل ہو۔ تضمن ہے، تضمنوں کا معنی ہوتا ہے شامل ہونا، ملا ہوا ہونا، مشتمل ہونا اس پر۔ کلام ایسا لفظ ہے جو اسناد کے ذریعے دو کلموں پر مشتمل ہو، دو کلموں پر مشتمل ہو۔ اب یہاں پر انہوں نے صرف دو کلمہ کہا ہے، تو یہ اقل مقدار ہے، یعنی کم سے کم دو کلمے ہونے چاہیے کلام میں۔ ہاں زیادہ ہوں کوئی حرج نہیں ہے، لفظوں میں موجود ہو یا حقیقتاً ہو یا تقدیراً ہو، وہاں لفظ ہو یا حکماً ہو، وہاں پر دو کلمے ہونے چاہیے۔ دو کلمے چاہے وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے۔ تو کلام ایسا لفظ ہے جو اسناد کے ذریعے دو کلموں پر مشتمل ہو۔ اب یہاں پر اسناد کی تعریف بتا رہے ہیں، اسناد کیا چیز ہے؟ والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخری، اور اسناد دو کلموں میں سے ایک کلمہ کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کی جائے، بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ، بیں طور کی مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، یصح السکوت علیہا، کہ جس پر سکوت کرنا صحیح ہو۔ یعنی مخاطب سے کوئی ایسی بات کہی گئی ہے یا آپ نے کوئی بات کہی ہے، اسے سن کر مخاطب خاموش رہا۔ خاموش کیوں رہا؟ کیونکہ اس کو پوری بات سمجھ میں آ گئی، اب اس کو اور مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ایسی چیز آپ کہیں یا ایسا کلام بولیں تو وہ کلمہ دونوں مل کر کلام بن جاتا ہے، یعنی وہ صحیح ہوتا ہے کلام۔ اور یہاں پر جو نسبت بتائی گئی ہے تو ایک کلمے کی نسبت دوسری کلمے کی طرف ہوتی ہے، جیسے جملہ فعل یا جملہ اسم ہم بناتے ہیں تو اس میں ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک قید بتایا ہے فائدہ تامہ، تو فائدہ تامہ اگر نہیں ہوگا تو کلام مکمل نہیں ہوگا، اور مخاطب کا اس کو سمجھ جانا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں من السوق، بازار سے، پھر میں نے کہہ دیا فی القریۃ، گاؤں میں، تو مخاطب کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ ضرور پوچھے گا بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، بازار سے کیا، گاؤں میں کیا۔ تو اگر میں کہہ دوں کہ اتیت الآن من السوق، میں ابھی ابھی بازار سے آیا، یا ذهبت الی السوق، میں بازار گیا، تو اب سمجھ میں آ جائے گا مخاطب کو کہ اچھا یہ بازار جانے کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اسی طرح سے میں کہہ دوں فی القریہ، تو ابھی قریہ کہنے سے میرے گاؤں میں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فی القریۃ مسجد، اگر کہا کہ گاؤں میں مسجد ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کو کہ ہاں مسجد کے بارے میں بتانا چاہتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تنہا ایک کلمہ بولیں گے تو اس سے کلام نہیں بنے گا، نہ ہی مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہوگا جس پر وہ خاموش رہے۔ ہاں اگر ہم نے دو کلمہ یا اس سے زائد استعمال کیا تو اب مخاطب کو سمجھ میں آ جائے گا اور اس کو مزید وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ نحو زید قائم و قام زید، جیسے کہ زید قائم اور قام زید۔ تو زید قائم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو کلمے ہیں، ایک زید ہے دوسرا قائم ہے، اور زید کھڑا ہے
اب مخاطب سنے گا تو اس کو مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے ایک مفہوم ذہن میں آ گیا کہ زید کے کھڑے ہونے کے بارے میں متکلم بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح سے قام زید، زید کھڑا ہوا، اس سے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا باتیں چل رہی ہیں۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً، اور اسے جملہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ جو کلام ہے اسے جملہ بھی کہتے ہیں۔ فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ، چنانچہ اب جان لیا گیا کہ کلام یا تو صرف دو اسموں سے حاصل ہوگا، جیسے زید قائم ویسمى جملة اسمیۃ، اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، او من فعل و اسم، یا ایک فعل اور ایک اسم سے، جیسے قام زید، ویسمى جملة فعلیۃ، اور اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ دیکھیں کلام حاصل ہونے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ چلیں کس سے بنتا ہے؟ یہ کلموں سے بنتا ہے۔ کلمہ کئے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم تینوں کو ایک دوسرے سے ملا کر ہم ہر ایک سے بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں کلمہ ہے، اس کی 3 قسمیں ہو گئیں، اسم، فعل، حرف۔ تو اسم 2 ہو گئے، اسی طرح سے فعل 2 ہو گئے، 2 کلمے ہو گئے، یعنی انہوں نے کہا کہ 2 کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، تو 2 کلموں سے مراد کون ہوں گے؟ اسم یہ ہو گئے، 2 کلمے ہو گئے، فعل ہو گئے، 2 کلمے، حرف ہو گئے، 2 کلمے۔ اچھا، اب اس کے بعد میں ایک دوسرے سے اس کو جوڑیں، اسم فعل 1 ہو گیا، فعل اسم 1 ہو گیا، اور فعل حرف 1 ہو گیا، یا اسم حرف 1 ہو گیا اور فعل حرف 1 ہو گیا۔ تو اس طرح سے کل ملا کے 6 جملے نکلتے ہیں، اس میں سے 6 قسم کے نکل سکتے ہیں ایسا سوچ کر، لیکن اس میں سے صرف اور صرف 2 ہی نکلیں گے، اسم اور فعل اسم، کیونکہ ان کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ مسند اور مسند الیہ دونوں چیزیں نہیں پائی جائیں گی، اور جملے میں مسند الیہ اور مسند دونوں کا پایا جانا ضروری ہے، تب جا کر وہ جملہ بنے گا، اس کے علاوہ میں نہیں ہوگا۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ کلام جو ہوتا ہے وہ صرف 2 اسموں سے مرکب حاصل ہوتا ہے، جیسے زید قائم، تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یا فعل اور ایک اسم سے۔ تو دیکھیں اسم ہے، دونوں مسند اور مسند الیہ ہو سکتے ہیں، اور فعل اور اسم ہے تو فعل ہو گیا مسند اور اسم ہو گیا مسند الیہ۔ اب ان کے علاوہ جہاں بھی ہم جوڑیں گے، جیسے فعل حرف سے جوڑیں گے تو فعل تو مسند ہو گیا، لیکن حرف نہ تو مسند ہوتا نہ مسند الیہ۔ اسی طرح سے اگر ہم اسم اور حرف کو جوڑیں گے تو اسم تو مسند الیہ یا مسند جو بھی ایک مان سکتے ہیں، لیکن حرف کو کچھ نہیں مان سکتے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جملہ ہونے کے لیے مسند الیہ اور مسند کا ہونا بیک وقت دونوں ضروری ہے، اور ان دونوں کے علاوہ یعنی اسم اور فعل کے علاوہ اور حرف میں نہیں چیز یہ پائی جاتی ہے، لہٰذا اس سے جملہ نہیں بن سکتا، صرف 2 ہی جملے بن پائیں گے، 2 ہی طرح کے جملے بن پائیں گے، اسم یا فعل۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، اب یہاں سے ہو گیا۔ اب وہ جو اوپر انہوں نے کہا تھا کہ لا يحصل، اس کی وجہ نیچے بتا رہے ہیں، اذ لا يوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، اس لیے کہ اسم اور فعل کے علاوہ مسند اور مسند الیہ بیک وقت کسی چیز میں نہیں پائی جاتی ہیں، ان کے علاوہ اور چیزوں میں مسند الیہ اور مسند ساتھ میں نہیں پائے جاتے، وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا۔ تو یعنی سوال یہی ہے کہ صرف اسم اور صرف فعل سے ہی کلام کیوں بنتا، اس کے علاوہ سے کیوں نہیں بنتا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اس لیے کہ اسم اور فعل کے علاوہ میں مسند اور مسند الیہ نہیں پائے جاتے، اور جملہ ہونے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ولا بد للکلام منہما، اور انہوں نے کہا کہ مسند اور مسند الیہ کا ہونا کلام کے لیے ضروری ہے، کلام میں مسند اور مسند الیہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے، یہ بہت اہم ہے، آپ اسے غور سے سن لیں۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے، قد نوقظ بالنداء، کہ یہ جو آپ نے بھی بتایا ہے نا کہ اسم اور حرف سے کلام نہیں بن سکتا، یا آپ یوں کہیں کہ آپ نے کہا کہ صرف اسم سے کلام بنتا ہے یا فعل اور اسم سے کلام بنتا ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ حرف اور اسم سے ہی کلام بن گیا ہے، اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو فَإِنْ قِيلَ، تو اگر کہا جائے قد نوقظ، یعنی جو آپ نے یہ قاعدہ بتایا ہے یہ ٹوٹ گیا، بالنداء، ندا کے ذریعے،
جیسے کہ یا زیدو، یا زیدو، تو دیکھیں یہاں پہ یا کیا ہے، یہ حرف ہے، اور زید کیا ہے، یہ اسم ہے، تو یہ مکمل جملہ ہوتا ہے، مخاطب کو اس کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ یا زیدو کہتے ہیں تو مخاطب چلے آتا ہے، سن لیتا ہے آپ کی بات، تو گویا کہ ایک حرف اور ایک اسم سے کلام یہاں پر بن گیا۔ تو آپ نے تو اوپر کہا تھا کہ نہیں بنتا، یہاں پہ دیکھو بن گیا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ تو کہتے ہیں قلنا، تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے حرف النداء قائم مقام ادعو، کہ یہ جو حرف ندا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرف ہے، ٹھیک ہے حرف ہے، مگر یہ ادعو یا اطلبو کے قائم مقام ہے۔ یہ یا حرف اس کو نہ دیکھیں، بلکہ اصل میں یہ ادعو یا اطلبو ہے، اس کو شارٹ کرنے کے لیے یا کر دیے ہیں بس۔ وہو الفعل، اور یہ اطلبو اور ادعو کیا ہے، یہ تو فعل ہے نا۔ فلا نقض علیہ، اب اس پہ کوئی اعتراض نہیں رہا۔ تو امید ہے کہ یہ آپ سوال اور جواب دونوں سمجھ گئے ہوں گے، اس کو آپ لکھ کر اور سنائیں گے بھی، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔